بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ 6 مہینے کی غزہ جنگ میں صہیونی حکومت کو $56 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور ساتھ ہی دوستو اس غاصب حکومت کو بھاری بجٹ خسارے اور قرضے کا بھی سامنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اسرائیلی بینک نے کہا تھا کہ جنگ سے ہونے والے اقتصادی نقصان کا اندازہ لگانا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ کے اخراجات $7 ارب سے کم نہیں ہوں گے، اور ممکن ہے کہ ملک کے مجموعی GDP کا 1.5% تک پہنچ جائے۔ یاد رہے دوستو کہ یمنی فوج کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کی جانب جانے والی بحری جہازوں پر حملے اور غاصب صہیونی حکومت کی اقتصادی ناکہ بندی کی وجہ سے تل ابیب انتظامیہ کی معیشت کو اور زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ غزہ امدادی سامان پہنچانے اور سرحدی گزرگاہوں کی بحالی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے، حتیٰ کہ پابندی عائد بھی کرنی ہوگی۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن کا کہنا ہے کہ ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل کا حملہ عاقلانہ عقل مندی نہیں تھا۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک ٹرنر نے کہا ہے کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل کا حملہ عقل مندی نہیں تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک مشترکہ بیان میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند کیے جانے کے لیے نسل کش صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے کے لیے امریکہ کی جواب دہی پر زور دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ دمشق میں ایران کے قونصل سیکشن پر نسل کش صہیونی حکومت کے تخریب کارانہ حملے کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور امریکہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ غزہ کے بعد رفح اور خان یونس پر بھی اسرائیلی جنگی طیاروں نے بمباری کی ہے۔ غزہ کے بعد رفح اور خان یونس کے کئی علاقوں پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری ہوئی ہے۔ حماس کی قید سے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کروانے میں ناکامی پر نیتن یاہو کے خلاف صہیونی سراپا احتجاج ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت حماس کی قید میں اسرائیلی قیدیوں کو رہا کروانے میں ہر سطح پر دوستوں ناکام رہی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حامیوں کے مظاہرے، ہیلری کلنٹن کو بھی احتجاجی مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں دوستوں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرے کر کے نسل کش صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے مظلوم عوام کا قتل عام بند کرنے پر پرزور مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں اہم مقامات نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں سے منسوب کرنے کا اقدام چیلنج ہو گیا ہے۔ سرکاری عمارتوں کے نام قومی ہیروز، سائنس اور ادب میں اعلیٰ نام رکھنے والوں سے منسوب کیا جانا چاہیے۔ پاکستان میں عید الفطر پر پنجاب میں طوفانی بارشوں کا امکان، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں 15 اپریل تک طوفانی بارشیں اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ متعلقہ محکموں کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وٹامن ڈی لینے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ وٹامن ڈی لینے کی وجہ سے کیلشیم بھی بڑھ جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ماہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 10 اپریل کو ہوگی۔ سعودی عرب میں 30 روزے مکمل ہوں گے اور عید الفطر 10 اپریل بروز بدھ منائی جائے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے کراچی کو فوری طور پر فوج کے حوالے کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس اور حکومت نے ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ آسٹریلیا میں چوری روکنے کے لیے گوشت کے پیکٹوں میں GPS سسٹم نصب کر دیا گیا ہے۔ سپر مارکیٹ کی 70 شاخوں میں سے $12 ملین مالیت کا گوشت
چوری کر لیا جاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ اور اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ غزہ پر صہیونی حملوں پر شہداء کی تعداد 233,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 33,207 ہو چکی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی کے تعلق سے ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔